تحصوها ان اللہ لغفور رحیم۔ اور اگر تم انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتی کرنا شروع کرو تو تم نہیں کر سکتے، بے شک وہ ذات درگزر کرنے والی اور رحیم ہے۔ معزز حاضرین اور تمام شرکاء، مرد و حضرات اور بچے، السلام علیکم۔ میں آج آپ سب کو پاکستان کا 79واں یوم آزادی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو آج ہم ایک کھلی فضا میں، آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم آج چوتھی جنریشن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے وہ تاریخ پڑھی ہے، دیکھی نہیں ہے، جو ہمارے آباء و اجداد نے جس کو فیس کیا تھا، جس ظلم کو سہا تھا۔ جو بھی میرے اسٹوڈنٹ نوجوان اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، وہ کبھی 18ویں یا 19ویں صدی کا ہندوستان کا وہ دردناک واقعات پڑھیں کہ کس طرح ہمارے خون کے پیاسے مراٹھے اور باقی تمام ہندو پاورز تھی۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں یہاں پر برطانوی سامراج آ گیا۔ برطانوی سامراج میں جو ہم مسلمان اس خطے میں چند تھوڑے سے تھے، ان کے لیے رہنا، سانس لینا، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے مذہب کو پریکٹس کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ باتیں میں صرف آپ سے باتیں نہیں کر رہا، یہ وہ تاریخ کی اور آنکھ میں درد، وہ واقعات اور وہ ریکارڈ ہے جو آپ کوئی بھی نیوٹرل کسی بھی ہسٹری بک کو یا ریکارڈ کو اٹھائیں گے تو یہ سب آپ کو ملے گا۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان اپنے آباء کو، ان اپنے بزرگوں کو اور لیڈرز کو کہ جنہوں نے 1935 کے بعد جب یہاں ہندوستان میں کانگریس کی حکومت وجود میں آئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ احساس کر لیا کہ ہمارے لیے اس متحد ہندوستان میں رہنا ممکن نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تحریک چلائی جس کے بدلے میں آج ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا ہم گنتی نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنے فوائد آج ہم تمام مسلمان اس ملک میں رہتے ہوئے وصول کر رہے ہیں۔ ہم آج سب اس دن کو 14 اگست کو آزادی کا دن سمجھ کر منائیں گے اور اس کے بعد بھول جائیں گے، لیکن یہ آزادی ہمیں بہت سارا خون دینے کے بعد ملی ہے۔ 10 لاکھ پنجاب کے وہ نوجوان بچے اور خواتین ہیں جنہوں نے اپنا خون تقسیم کے بعد پیش کیا۔ جب باؤنڈری لائن ڈرا کی گئی اس کے بعد ان 10 لاکھ خاندانوں اور ان کی زندگیوں کا احساس کریں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے، جن کے ساتھ مشرقی پنجاب میں سکھوں نے خون کی ہولی کھیلی، لیکن ان سب کی قربانیوں کے بدولت آج ہمیں یہ پاکستان ملا۔ اور ہم سب کے لیے یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم محب وطن پاکستانی ہوتے ہوئے اس کی ترقی، اس کی کامرانی اور اس کو ایک مضبوط پاکستان بنانے کے لیے محنت کریں۔ میں اپنے تقریر کا اس کے ساتھ اختتام کروں گا کہ یہ 79واں جشن آزادی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سب کے طرف سے یہ ایک عہد بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ملک کو اگلے ہزاروں سال تک قائم رکھیں گے، جب تک دنیا ہے یہ ملک قائم رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری آنے والی نسلوں بھی یہاں پر بقا ہے اور ان کے لیے آسانی ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔